اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ہی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے فوراً ہی منکر اور نکیر 2 فرشتے آ جاتے ہیں، مردے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر تو بڑے آسان ہیں جواب دینا کہ ہم کہیں ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، فر کر کے ابھی جواب نکل جائے گا۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، قبر میں جواب اسی کو آئے گا جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہی کہہ سکے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا تھا، میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طریقے کو میں فالو کرتا تھا، میرا دین اسلام ہے جو میں دن رات جس تہذیب کے مطابق زندگی گزارتا تھا، میرا دین اسلام۔ فرمایا جب سوالوں کے جواب انسان صحیح دے دے گا، جنت کا لباس اس انسان کو پہنا دیا جائے گا، جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا، اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا اب آرام سے سو جا، محشر کا میدان بپا ہوگا، یہ تیرا ٹھکانہ ہے، تو نے محشر کے سوال و جواب کے بعد یہاں جانا ہے جنت کے اندر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مشہور صحابی ہیں، مکہ کے اندر بیت اللہ میں درس دیا کرتے تھے، اور بڑا وسیع حلقہ ہوتا تھا ان کا درس کا، اور بے شمار لوگ سامنے بیٹھ کر ان کا درس سماعت کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن دیکھا کہ ایک نیا شخص کوئی درس میں بیٹھا ہے، تو درس کے اختتام پر اس سے پوچھ لیا کہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا کہ میں خراسان سے آیا ہوں۔ خراسان افغانستان اور اس سے متصل آگے جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ سارے جتنے بھی ملک ہیں ان کا پرانا نام خراسان ہے۔ خراسان سے آیا ہوں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تم بہت دور سے آئے ہو، الا اتحفک بحدیث تفرح بہ، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی تحفہ دوں، اور تحفہ بھی حدیث کی شکل میں دوں، اور حدیث بھی ایسی کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا کہ وہ حدیث کو بطور تحفہ کے، گفٹ کے ایک دوسرے کو پیش کرتے تھے، اس لیے کہ ان کی نظر میں حدیث کی بڑی اہمیت تھی۔ تو کہا تمہیں ایک حدیث دیتا ہوں، ایسی حدیث کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ۔ اس نے کہا ضرور، مجھے آپ گفٹ دیں، تحفہ دیں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص بھی سورۃ الملک تبارک الذی بیدہ الملک اس کو یاد کر لیتا ہے اور پڑھتا ہے روزانہ رات کو سونے سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ سورۃ الملک 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتیں ہیں اس سورت کے اندر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 114 سورتوں میں سے صرف اس سورت کو منتخب کیا ہے۔ دیگر سورتوں کے فضائل ہیں، قرآن مجید کے مکمل فضائل ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن 114 سورتوں میں سے سورۃ الملک واحد سورت ہے جو قبر کے عذاب سے انسان کو بچائے گی۔ کہا یہ سورت یاد کرو، عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سورت لے جاؤ، یاد کرو، اپنی گھر کی عورتوں کو یہ سورت یاد کراؤ، اپنے بچوں کو یہ سورت یاد کراؤ، اپنے پڑوسیوں کو یہ سورت یاد کراؤ، حتیٰ کہ پڑوسیوں کے بچوں کو یہ سورت یاد کراؤ۔ فَإِنَّهَا الْمُنْجِيَةُ، اس لیے کہ یہ سورت نجات دینے والی ہے، بچانے والی۔ عذاب قبر برحق ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی قبر شروع ہے، چاہے اسے قبر کے اندر دفنایا جائے یا اس کی چتا کو آگ لگا کر جلا دیا جائے یا اس کی لاش نہ ملے،
اس کو پرندے کھا لیں، فضا میں طیارہ پھٹ گیا بکھر جائے، لاش ملے نا، تب بھی جیسے ہی انسان مرتا ہے گویا قبر میں پہنچ گیا، اس کو آپ قبر دیں یا نہ دیں وہ قبر میں پہنچ گیا۔ فرعون کی لاش آج تک دنیا کے اندر پڑی ہوئی ہے، شیشے کے باکس میں رکھا، فرعون حنوط کر کے ممی بنا کر اس کو لاش کو لگا۔ لیکن النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہتا ہے کہ روزانہ صبح و شام اس کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمارے سامنے پڑی ہوئی شیشے کے باکس میں محفوظ ہے، لیکن اس کو عذاب ہو رہا ہے، صبح بھی عذاب ہوتا ہے، شام کو بھی عذاب ہوتا ہے، وہ جل رہا ہے۔ تو گویا یہ عذاب ہماری عقل سے، ہماری سوچ سے، ہماری نظروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے، لیکن عذاب ہوتا ہے، عذاب برحق ہے۔ صحیح بخاری کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق، قبر پکڑ دی انسان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا۔ سعد بن معاذ کی عمر 36 سال تھی، 36 سال کے نوجوان 30 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور 6 سال اسلام میں گزارے، صرف 6 سال۔ اللہ کے نبی مدینہ آئے، مسلمان ہوئے، انصاری تھے۔ غزوہ خندق کے بعد یہودیوں کے ساتھ بنو قریظہ کا جو غزوہ پیش آیا اس میں تیر لگا ان کو اور اس میں جام شہادت نوش کیا سعد ابن معاذ۔ صحابہ نے جب ان کا جنازہ اٹھایا تو بڑا ہلکا محسوس کیا۔ اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی یوں لگ رہا ہے جیسے چارپائی میں ان کی میت نہیں ہے، اتنا ہلکا جنازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو کہ ھذا العبد الصالح تحرک لہ العرش، یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا کہ اس کی موت پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اتنا نیک اور پارسا انسان کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کے استقبال کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دی۔ وشہدت لہ 70,000 من الملائکہ، اور تم جو اس کی چارپائی کو ہلکا محسوس کر رہے ہو 70,000 فرشتے اس کے جنازے میں شریک ہیں، 70,000 فرشتے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنا نیک انسان ہے، اللہ کے نبی کا صحابی ہے، آسمان کے دروازے استقبال کے لیے کھلے ہوئے ہیں، 70,000 فرشتے جنازے میں موجود ہیں، اللہ کا عرش بھی ان کی موت پر ہل گیا ہے۔ لیکن لما ادخل فی قبرہ ضم ضمۃ، جیسے ہی قبر کے اندر سعد ابن معاذ کو رکھا گیا قبر نے دبا دیا، قبر نے بھیج دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے صحابہ کو سمجھایا کہ قبر ان کی ایسے ملی، حتی اختلف اضلاعہ، فرمایا ان کی پسلیاں آپس میں اس طرح گھس گئی، قبر نے آ کے دبایا، ادھر کی پسلیاں ادھر، ادھر کی پسلیاں اس طرح گھس گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر تک ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی مطمئن ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میری دعا قبول کی، قبر کو ان کے لیے کھول دیا گیا، فراغ کر دیا گیا۔ کسی حدیث سے پتہ نہیں چلتا، نہ کسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ کس وجہ سے ان کی قبر ان کے لیے تنگ ہوئی، قبر نے ان کو کیوں دبایا، لیکن معاملہ بڑا گھمبیر ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ ہم جسے قبر سمجھتے ہیں، جس کو گڑھا سمجھتے ہیں، جسے کچھ بھی نہیں سمجھتے، دفنانے کے لیے قبرستان میں کہہ کے لگ رہے ہوتے ہیں، جب جنازے میں لوگ جاتے ہیں، لوگ سگریٹ پینا، گٹکا کھانا اور نسوار وہی قبروں پر پھینک رہے ہوتے ہیں۔ قبرستان جا کر بھی اللہ کا ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں میں نہیں بیٹھا ہوتا، وہاں بھی کہکوں کی آوازیں، دنیاوی گفتگو چل رہی ہوتی۔ فرمایا قبر ان للقبر لزقتۃ، یاد رکھو کہ قبر انسان کو دبائے گی، قبر بھیجتی ہے۔ لو کان احد ناجیا منها لنجا سعد بن معاذ، فرمایا اگر قبر کی پکڑ سے کوئی بچ سکتا تو سعد بن معاذ ضرور بچتے، اتنا نیک انسان، وہ ضرور بچتا قبر کے عذاب سے، قبر کی پکڑ سے، لیکن قبر نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ تو قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ انسان جو دنیا میں کر رہا ہے اس کا سب سے پہلا امتحان اسے قبر میں دینا پڑے گا، محشر تو دور ہے،
محشر کے میدان میں کھڑے ہو کر سوال و جواب تو ہوں گے. عمر کہاں گزاری, جوانی کہاں گزاری, عمل کتنا کیا, مال کیسے کمایا, کہاں خرچ کیا, یہ 5 سوال محشر میں ہوں گے. لیکن اس سے پہلے قبر پہلی امتحان گاہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے ہی قبر کو بند کر دیا جاتا ہے فوراً ہی منکر اور نکیر 2 فرشتے آ جاتے ہیں, مردے کو بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں. اس سے سوال و جواب کرتے ہیں. سوال کیا ہے؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ بظاہر تو بڑے آسان ہیں جواب دینا کہ ہم کہیں ہمارا رب اللہ ہے, ہمارے نبی محمد ہے, ہمارا دین اسلام ہے, فر کر کے ابھی جواب نکل جائے گا. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں, قبر میں جواب اسی کو آئے گا جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی. جس نے اس کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہی کہہ سکے گا کہ ہاں میرا رب اللہ ہے جس کی میں عبادت کرتا تھا, میرے نبی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طریقے کو میں فالو کرتا تھا, میرا دین اسلام ہے جو میں دن رات جس تہذیب کے مطابق زندگی گزارتا تھا, میرا دین اسلام. فرمایا جب سوالوں کے جواب انسان صحیح دے دے گا, جنت کا لباس اس انسان کو پہنا دیا جائے گا, جنت کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا, اور جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کی قبر کے اندر کھول دی جائے گی اور اس کو کہا جائے گا اب آرام سے سو جا, محشر کا میدان بپا ہوگا, یہ تیرا ٹھکانہ ہے, تو نے محشر کے سوال و جواب کے بعد یہاں جانا ہے جنت کے اندر. اب بتائیں جنت قبر میں کیسے, جنت کا لباس, جنت کی کھڑکی, جنت کی خوشبوئیں لپٹیں کیسے قبر میں آئیں گی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے. اور جس کو جواب نہیں آئے, اپنی مرضی کی زندگی گزار کے گیا دنیا میں, اللہ کے نبی کے طریقے کو اس نے نہ سمجھا نہ اپنانے کی کوشش کی, اپنی خوشی غمی کے طور طریقے تہذیب تمدن اپناتا رہا, وہ مارا جائے گا. اس کو جواب نہیں آئیں گے. فرمایا جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, جہنم کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے گا, جہنم کا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا یہ تیرا ٹھکانہ ہے, ابھی سے تو جلنا شروع ہو جا, عذاب کا مزہ چکھنا شروع ہو جا. جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے, جہاں جانے کے بعد بھی ہماری دنیا نہیں بدلتی, ہمارے خیالات نہیں بدلتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں کے لیے تیاری کرو, اس قبر کے لیے. بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے اعمال ہیں جو قبر کے اندر عذاب کا باعث بنتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کچھ اعمال ذکر کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ کا خچر جو تھا بدک گیا, خچر بدک گیا جیسے اس نے کوئی آواز سنی ہو. بظاہر صحابہ کو کوئی آواز سنائی نہیں دی. اللہ کے نبی نے فرمایا انہما لیعذبان, یہاں دیکھو قبریں ہیں اور ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے دیکھا تو 2 قبریں مل گئی, 2 قبریں ہیں, فرمایا دونوں میں عذاب ہو رہا ہے. عذاب قبر میں ہو رہا ہے اور باہر آپ کا خچر وہ بدکا ہے. فرمایا لولا اللہ تدافنوا, اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے, لدعوت اللہ ان یسمیکم من عذاب القبر, تو میں ضرور اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سنا دے تاکہ تمہارے دل نرم ہو, تمہیں پتہ چلے کہ اس گڑھے کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن فرمایا مجھے خدشہ اس بات کا ہے کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے, ایسے ہی چھوڑ کر رکھ کر بھاگو گے, دفنانا چھوڑ دو. فرمایا جب اس کو عذاب ہوتا ہے وہ چیختا اور چلاتا ہے, انسان کے علاوہ ساری مخلوق اس کی چیخ و پکار سنتی. اس خچر نے اس کی آواز کو سنا جو اس کو عذاب ہو رہا ہے, وہ جو چیخ اور چلا رہا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے. فرمایا پہلا انسان لا یستنزہ من البول, وہ اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچاتا تھا. اللہ اکبر. ہم زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں, من موجی نہیں ہے, جیسے چاہے زندگی گزار لی. زندگی گزارنے میں اس شریعت کے اور ان قوانین کے پابند ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیے. صحیح ہے آپ نے قضائے حاجت کرنی ہے,
لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق، اسلامی طریقے کے مطابق۔ فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ ایک جو قبر کے عذاب میں گرفتار ہے، اس کا گناہ ہی یہی تھا کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ استنزہ من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ فرمایا اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے بچاؤ، قبر میں زیادہ تر عذاب اسی وجہ سے ہوتا ہے، زیادہ تر، یعنی ایک بہت بڑا سبب ہے عذاب قبر کا، اور ہمارے نوجوان اس کی پرواہ نہیں کرتے، جہاں دل چاہا بیٹھ گئے، استنجا نہیں کیا۔ آپ اکثر نوجوانوں سے سنیں، اکثر آپ کسی کو نماز کی دعوت دیں گے، کیا وہ نماز کے لیے، اور آگے سے وہ کیا جواب دے گا؟ میرے کپڑے خراب ہیں۔ کیسا تو مسلمان ہے، کیسا تو نوجوان ہے، تیرے کپڑے کیسے خراب ہوئے؟ تو تو مسلمان ہے، طہارت کے اصولوں سے واقفیت ضروری تھی، تجھے پتہ ہونا چاہیے تھا، تیرا تو جسم پاک ہونا چاہیے تھا، تیرے کپڑے پاک ہونے چاہیے تھے، حتیٰ کہ تیری نیت اور تیرا دل اور دماغ وہ بھی پاک ہونا چاہیے تھے، لیکن نیتیں غلط، نیتوں کے اندر فتور، دلوں کے اندر بغض اور کینہ اور حسد اور نفاق، جسم ناپاک، کپڑے ناپاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے؟ ہم مسلمان تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسری وحی نازل کی، پہلی وحی کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد چند دن وحی کا سلسلہ منقطع رہا، دوسری وحی نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ دوسری وحی میں اللہ نے پیغام دیا کہ اے مسلمان اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، اللہ طاہر مطہر، اس کا دین طاہر اور مطہر، اس کا نبی طاہر اور مطہر، اور اس کو ماننے والے ناپاک نہیں، اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، اسلام اور قرآن کو ماننے والے طاہر اور مطہر ہونے چاہیے۔ ہاں بشری تقاضوں کے تحت انسان کا وضو ٹوٹتا ہے، انسان کو وضو کی ضرورت پیش آتی ہے، وضو کرے۔ قبر کا زیادہ تر عذاب فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے انسان جو نہیں بچے گا، بے احتیاطی کرے گا، زیادہ تر قبر کے اندر عذاب ہو۔ فرمایا ایک کے عذاب کا باعث یہ ہے، اور دوسرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا انسان وہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا تھا، زبان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، ادھر جاتا اس کی چگلی، ادھر جاتا ادھر، ادھر کی باتیں ادھر اور ادھر کی باتیں ادھر، جو اکثر ہمارے اندر عادت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہیں دوسروں کی غیبت کرنا، دوسروں پر بہتان لگانا، اس کی خامیاں دوسروں کے سامنے ذکر کرنا اپنی محفلوں میں، ہمارا یہ زبان کا چسکا بنا ہوا ہے۔ فرمایا ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا زبان کو اپنے کنٹرول نہیں رکھتا تھا، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو قبر کے اندر تو عذاب ہوتا ہے۔ تعرض علیہ 99 تنین، 99 اقسام کے سانپ اور بچھو اللہ مسلط کر دیتے قبر میں، 99 اقسام کے، کوئی ایک دو نہیں، اور اتنے زہریلے ہوتے ہیں، اتنے زہریلے ہوتے ہیں، فرمایا ان کے زہر کا صرف ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ اس زمین پر ٹپکا دیا جائے تو اس کی بدبو اور اس کے زہریلے پن کی وجہ سے دنیا کی ساری ہری چیزیں جل کر راکھ ہو جائیں، سبزہ ختم ہو جائے دنیا سے، درخت جل جائیں، پودے جل جائیں، اتنا زہر ہے اس کے اندر، ایک قطرے کے اندر۔ اور 99 اقسام کے سانپ اور بچھو قبر میں ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں، مسلسل اپنا زہر اس انسان کے اندر بھر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل فرمائی کہ ایک قبر میں اللہ تعالیٰ نے قبر والے کو 100 کوڑے مارنے کی سزا دی، فرشتے سے کہا اس کو 100 کوڑے مارو قبر کے اندر۔ 100 کوڑوں کا سن کر فرمایا کہ وہ انسان آہو بکا کرنے لگا، رونے لگا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آہو بکا دیکھی، اس کا رونا اور چیخنا چلانا دیکھا تو اللہ نے سزا معاف کر دی، 99 کوڑے اللہ نے معاف کر دیے، لیکن اللہ نے کہا ایک کوڑا مارو اس کو۔ 99 کوڑے معاف ہو گئے، ایک کوڑا مارنے کی سزا، ایک کوڑا۔ فرمایا فرشتے نے جب اس کو ایک کوڑا مارا قبر میں تو اس ایک کوڑے نے اس کی قبر کو آگ سے بھر دیا، ایک کوڑے کی وجہ سے پوری قبر میں آگ لگ گئی۔ لیکن انسان نے مرنا یہاں دنیا ہی میں ہے، جو ایک ہی دفعہ مرنا ہے کہ یہاں مر گیا، اب جو آخرت میں چلا گیا تو وہاں بس موت نہیں آنی انسان کو، وہاں مرنا نہیں ہے،
وہاں صرف عذاب یا نعمت انسان نے دیکھنی ہے. اگر جہنمی ہے تو عذاب ہمیشہ کا، جنتی ہے تو ہمیشہ کی نعمت ہے، موت نہیں آئے گی. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. آخرت میں موت نہیں آئے گی، ایک ہی موت جو دنیا میں آ گئی بس وہی آنی تھی. ایک ہی کوڑے نے پوری قبر کو عذاب سے بھر دیا. فرمایا جب اس کے ہوش و حواس بحال ہوئے تو اس نے فرشتے سے پوچھا علی ما جلدتمونی، تم نے مجھے کوڑا کیوں مارا؟ یہ جو 100 کوڑوں کی سزا تھی، پھر اللہ نے معاف کر کے صرف ایک کوڑا برقرار رکھا. یہ کس وجہ سے مجھے قبر کے اندر یہ عذاب ہوا، یہ سزا ہوئی؟ تو فرشتے نے اس کے 2 گناہ ذکر کیے. انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، ایک گناہ تو یہ ہے کہ تم نے ایک نماز بغیر طہارت کے پڑھ لی تھی. اللہ اکبر، نماز پڑھی تھی، نماز پڑھی تھی لیکن بغیر طہارت کے، وضو نہیں کیا، یا نماز میں وضو ٹوٹ گیا، شرم کی وجہ سے کھڑا رہا. میرے بھائی اس میں شرم و حیا کی کوئی بات نہیں. یہ مسئلے مسائل سیکھنے چاہیے، یہ طہارت کے، پاکیزگی کے مسئلے مسائل سیکھنے چاہیے. ماں اپنی بچیوں کو سکھائے، باپ اپنے بیٹوں کو سکھائے، نوجوان آ کر مسجد میں علماء کرام سے سیکھیں. یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے. الطہور شطر الایمان، آدھا ایمان قرار دیا ہے طہارت کو، آدھا ایمان. حدیث کی ہر کتاب کتاب الطہارت سے شروع ہوتی. جو کتاب کھولیں سب سے پہلے طہارت کے مسائل، پاکی اور ناپاکی کے مسائل. اسلام کی تو بنیاد ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پاک ہیں یا ناپاک ہیں، ہماری طہارت مکمل ہوئی ہے، ہمارا غسل ہوا ہے، ہمارا وضو ہوا ہے کہ نہیں، اور ہم اپنی زندگی میں مگن ہیں. سب کچھ سیکھ لیا اور لوگ ہم پر پھپتیاں کستے ہیں کہ مولویوں کو دیکھو دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، یہ آج تک طہارت کے مسائل لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہ چاند پر جانے کا راستہ ہم نے بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ چاند بھی کوئی چیز ہے، وہاں تک بھی جا سکتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چاند سے آگے بھی لے جائے گا جنت میں تمہیں. پہلے اسلام پر تو عمل کر لو. اسلام کی جو طہارت اور پاکیزگی کی جو چیزیں ہیں وہ تو اپنا لو. یہ چاند کیا چیز ہے؟ یہ چاند تو گزرگاہ بن جائے گی، اس سے آگے نکل جاؤ گے، جنت میں جاؤ گے. اللہ کے نبی معراج کی رات سے واپس آئے. آپ نے کہا بلال میں جنت میں چل رہا تھا اور میرے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ تھی، تم مجھ سے آگے جنت میں چل رہے تھے. یا بلال بیما سبقتنی الی الجنہ، بلال تم مجھ سے پہلے جنت میں کیسے چلے گئے؟ اللہ اکبر. بلال نے کیا عمل بتایا اپنا؟ کیا عمل بتایا؟ چاند تو پیچھے رہ گیا بہت، بلال جنت میں پہنچ گئے اللہ کے نبی کے آگے آگے. عمل کیا بتایا اللہ کے نبی؟ میں نے اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہے کہ جب بھی میں بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، بغیر وضو کے زندگی نہیں گزار رہا. جب بھی بے وضو ہوا فوراً میں نے وضو کر لیا، اور جیسے میں وضو کرتا ہوں میں 2 رکعت تحیت الوضو کی پڑھ لیتا ہوں. فرمایا ہاں یہی عمل تمہیں جنت تک لے گیا. چاند کیا چیز ہے؟ اس سے آگے نکل جائیں گے آپ طہارت کی وجہ سے، پاکیزگی کی وجہ سے. لیکن شرط یہ ہے کہ جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہو، دل و دماغ بھی پاک ہو. یہ ساری طہارتیں جب جمع ہوں گی تو انسان جنت کا رفیق بن جاتا ہے، جنت کے اندر پہنچ جاتا ہے. تو قبر کے اندر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ قبر کے اندر عذاب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ انسان نے نماز تو پڑھی ہے لیکن بغیر طہارت کے. ایک تمہارا گناہ یہ ہے کہ نماز پڑھی ہے لیکن بغیر طہارت کے. یہاں تھوڑی دیر رک کر یہ سوچیں کہ اس نے تو بیچارے نے نماز پڑھی تھی، اور جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا، جو مسجد ہی نہیں آتا، اس کا کیا بنے گا قبر میں؟ اس نے تو پھر بھی پڑھ لی، آیا تھا، لیکن بغیر طہارت کے، پاکیزگی کے مسائل سے ناشنا تھا. اس لیے پاکیزگی کے مسائل سیکھیں، طہارت کے مسائل سیکھیں. اور دوسرا گناہ اس کا یہ ذکر کیا کہ وہ مررت علی مظلوم فلم تنصرہ، اور ایک مظلوم کے پاس سے تو گزرا تھا، مظلوم نے تجھے مدد کے لیے پکارا کہ بھائی میری مدد کرو، میں محتاج ہوں، فقیر ہوں، اور تم اس کی مدد کر سکتے تھے لیکن پھر بھی تم نے اس کی مدد نہیں کی. قبر کے اندر عذاب. تو قبر میں تو عذاب ہوگا، قبر تو پکڑے گی. یہ پہلی امتحان گاہ ہے. اسی لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ جب بھی کسی قبر پر آتے اتنا روتے حتی تبل لحیتہ، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، داڑھی آنسوؤں سے تر قبر پر.
पूछने वाले ने पूछा कि आपके सामने जहन्नुम का जिक्र भी होता है, जहन्नुम का अजाब भी जिक्र होता है, उस वक्त आपकी ये कैफियत नहीं होती, कब्र पर आकर आप इतना क्यों रोते हैं? उन्होंने फरमाया था कि इन्नल कब्र अव्वलु मंज़िलिन मिन मनाज़िलिल आखिरा, ये कब्र पहली मंजिल है, पहली सीढ़ी है आखिरत की सीढ़ियों में से। जो इस पहली मंजिल में कामयाब है, आखिरत में कामयाबियां उसके कदम चूमेंगी, और जो पहली ही सीढ़ी में पहली ही मंजिल पर नाकाम हो गया, उसे मजीद नाकामियों का सामना करना पड़े। तो कब्र का अजाब बरहक है, इसको गड़ा ना समझें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जन्नत भी देख कर आए, जहन्नुम भी देख कर आए, और जहन्नुम में आपने बेशुमार अजाब के मनाजिर देखे थे। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र को भी देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात इरशाद फरमाई है, सब कुछ देखने के बाद वो काबिल गौर है। फरमाया मा रायतु मंजरन कत्तु इल्ला वल कब्रु अफज़उ मिन, मैंने जितने भी मनाजिर देखे हैं अल्लाह के अजाब के, हौलनाकियों के, फरमाया सबसे ज्यादा हौलनाक मंजर अगर मुझे कोई लगा तो वो कब्र का लगा। जहन्नुम से भी ज्यादा हौलनाकी कब्र के अंदर है, जहन्नुम से, और हम उसके लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है, तैयारी ही नहीं है। तो मेरे भाई सूरह मुल्क, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया ये तोहफा है, ले जाओ, इसको याद करो, अपने बच्चों को याद कराओ, अपनी बीवी को याद कराओ, अपने पड़ोसी को याद कराओ, पड़ोसी के बच्चों को याद कराओ। फ़इन्नहाल मुंजिया, ये सूरत मुंजिया है, नजात बख्शने वाली सूरत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद कहते हैं रजी अल्लाह तआला अन्हु कि हम अल्लाह के नबी के जमाने में इस सूरत को कहते थे, इसका नाम सूरह मुल्क नहीं लेते थे, बल्कि इस सूरत को कहते थे अल मानिअतु मिन अज़ाबिल कब्र, ये सूरत कब्र के अजाब से रोकने वाली, ये उसका नाम था बकायदा, अल मानिया मिन अज़ाबिल कब्र, कि ये सूरह मुल्क नहीं है बल्कि सूरत का नाम है वो सूरत जो कब्र के अजाब से इंसान को बचाने वाली। रात को पढ़ें, आज ही से अपनी आदत बनाएं, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। अगर आप इसको हिफ्ज कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो फिर 5-6 मिनट में भी पढ़ सकते हैं। 2 रुकू हैं और 30 आयतें, 30 आयतें। और याद करने का सबसे आसान फार्मूला, जो जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, सिर्फ 1 आयत रोजाना याद करें आप, 1 आयत, 1 महीने में इंशाअल्लाह ये सूरत आपके सीने में महफूज हो जाएगी। भाई नौकरी हासिल करने के लिए, कामयाबी समेटने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं। कहीं जल्दी पहुंचना हो तो सुबह नाश्ता किए बगैर भी पहुंच जाते हैं, सुबह सवेरे उठ जाते हैं। नौजवान मेहनत करते हैं, मैं अपनी तालीम बेहतर करूं, अपना हुनर बेहतर करूं, मेरे पास डिग्रियां ज्यादा आ जाएं, यहां से भी कोर्स कर लूं, वहां से भी कोर्स कर लूं, ये डिग्री ज्यादा मैं जो है वो अच्छी रहेगी। डिग्रियां जमा करता है, हुनर जमा करता है, बड़ी मेहनत करता है, किस लिए? दुनिया की कामयाबी मिल जाए, इसलिए ना, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह जॉब मिल जाए, मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। मेरे भाई मुस्तकबिल कब्र है, उसको अच्छा करने की कोशिश करें। उसके लिए क्या कोशिश की है? गुनाहों से अपने आप को बचाएं। जो गुनाह खास तौर पर कब्र के अंदर पकड़ का बाइस बनेंगे, चुगलखोरी, गीबत, इसको छोड़ दे। एहतियात से इस्तिंजा करें, पेशाब एहतियात से करें, और बगैर तहारत के जिंदगी कम से कम गुजारें। कोशिश करें जैसे ही बेवुजू हो फौरन वुजू करें, नमाज पाबंदी से पढ़ें, और सूरह मुल्क की तिलावत करें, सूरह मुल्क याद करें। ये कब्र के अजाब से इंसान को बचाने वाली। तो इंशाअल्लाह तमाम मुसलमान भाई आज के जुम्मे का सबक याद रखेंगे कि हम सूरतुल मुल्क को ना सिर्फ ये कि खुद हिफ्ज करेंगे, याद करेंगे, बल्कि अपने बच्चों को, बीवी को भी याद कराएंगे, और मुस्तकिल इसको पढ़ना रात को सोते हुए। अल्लाह के नबी की आदत थी, सहाबा कहते हैं कि जब तक अल्लाह के नबी सूरह मुल्क नहीं पढ़ते थे नहीं सोते थे। बाकी सारे काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन जो काम हमें आखिरत में फायदा देंगे, और ये वाहिद सूरत है, जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका कि वाहिद सूरत है कुरान की जो कब्र के अजाब से इंसान को बचाएगी। और उसकी सूरत अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई कि फरिश्ता जैसे ही अजाब देने के लिए कब्र में आएगा, ये सूरत एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में आकर अजाब के फरिश्ते को वहां से हटा देगी। दाएं तरफ से आएगा, दाएं तरफ से आकर हटाएगी, फरिश्ता बाएं तरफ से आएगा, बाएं तरफ से, पांव की तरफ से फरिश्ता आएगा, वहां से हटाएगी, सर की तरफ से आएगा, सर की तरफ से, चारों तरफ से कब्र के अंदर ये सूरह मुल्क
अलमानियतु मिन अज़ाबिल कब्र, जो कब्र के अजाब से बचाने वाली है, ये इंसान की हिफाजत करेगी। और कब्र में कोई नहीं आएगा, धोखे में मत रहिएगा। ये जो नाते हैं ना, नाते ये दलील नहीं है कि कोई कब्र में आएगा, कोई नहीं आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आएंगे आपकी कब्र में, ना ही कोई वली और पीर और बुजुर्ग आपको बचाने के लिए आएगा, ये धोखा है। कब्र में कोई नहीं आएगा, कब्र में सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और आपका नामा अमाल होगा बस, और फरिश्ते आ जाएंगे मुनकर और नकीर। इसके अलावा कब्र में आपको बचाने के लिए कोई भी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या पड़ी है कि आपकी कब्र में आपको बचाने के लिए? अल्लाह के नबी तो बता गए, हर चीज बता गए, फार्मूला दे गए, ये चीजें करो कब्र में तुम्हारे काम आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता सकते थे, ऐसी कोई सही हदीस नहीं है। अल्लाह के नबी ने कभी किसी सहाबी से नहीं कहा, ना ही उम्मत से कहा कि घबराना मत, मैं कब्र में तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ऐसी कोई हदीस नहीं। अपनी फिक्र करें, अमाल की तरफ आएँ, पाकीज़गी और तहारत की तरफ आएँ। इस्लाम के अहकामात को जो छोटे छोटे होते हैं उनको मामूली ना समझें, उनके मुताबिक अमल करें, और गुनाहों को भी छोटा ना समझें, उससे अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ख़वातीन में ख़ास तौर पर चुगली की, गीबत की, इधर उधर बातें करने की बड़ी बीमारी होती है। मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं वो भी अपने आप को, अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, चुगलखोरी और गीबत से बचाएं, ताकि कब्र के अजाब से हम सब महफूज रह सकें। अल्लाह ताला हम सब को अजाब कब्र से बचाए, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।